عالیہ میں میری پہلی گفتگو کہ جو 3 محرم کو بندے نے یہاں پر کی تھی وہ یہاں تک کی تھی کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے اور قوم والوں نے کہا تھا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے دریائے نیل بہہ رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا راستہ بنائیے۔ جناب موسیٰ نے عصا کو اٹھایا اور راستہ بنا دیا۔ جب اس قوم نے راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا دریا میں تو یقین ہو گیا یہ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے راستہ بنا دیا، لیکن ہم 12 قبیلے ہیں، ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، 12 راستے بھی ہونے چاہیے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے 12 راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ 12 راستے بنا دیے۔ کہا نہیں پھر بھی نہیں جائیں گے، 12 راستوں پر کھڑکیاں ونڈو ہونی چاہیے اور وہ بھی برابر برابر، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کون سا قبیلہ گیا کون سا نہیں گیا۔ توجہ تو کھڑکی بھی ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے ہم کھڑکی بھی بنا دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کھڑکی بنا دی۔ کہا اب جائیے۔ کہا موسیٰ ہمیں پاگل سمجھا ہے، ہم نے ابھی دیکھا ہے یہ راستہ دریا میں بنا ہے، اب ہمیں یقین کیسے ہو کہ ہم اس پار پہنچ جائیں گے؟ لہذا پہلے آپ خود جائیے، پہلے آپ خود جائیے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ہارون تم میرے جانشین ہو، تم چلے جاؤ، جس خاندان سے میں ہوں اس خاندان سے تم ہو، جس نسل سے میں ہوں اس نسل سے تم ہو، تم میرے جانشین ہو، تم چلے جاؤ۔ کہا اگر یہ قوم والے راضی ہو جائیں تو میں چلے جاتا ہوں۔ قوم والوں نے کہا بھئی کوئی بھی چلا جائے، بس ہم یہ دیکھ لیں کہ جو اس راستے پر جاتا ہے وہ اس پار پہنچ جاتا ہے۔ جناب ہارون چلے اور جناب ہارون اپنے قبیلے کے راستے پر چلے۔ جناب ہارون اپنے قبیلے کے راستے پر چلے، لیکن تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اس پار پہنچنے کے بعد ہر قبیلے والا کہہ رہا تھا کہ ہارون ہمارے راستے پر چلے، ہارون ہمارے راستے پر چلے، ہارون ہمارے راستے پر چلے۔ بھائی جب جناب ہارون جا رہے تھے اپنے راستے پر جا رہے تھے تو کچھ تو فاصلہ ہوگا نا 12 راستوں میں۔ ہارون چلے ایک راستے پر، لیکن 12 کے 12 قبیلے کہہ رہے تھے کہ ہارون ہمارے راستے پر گئے، ہارون ہمارے راستے پر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانشین نبی کا کمال ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ چلتا ایک جگہ ہے لیکن دکھائی کئی جگہ دیتا ہے۔ میں کہوں گا جناب ہارون ابھی تو جانشینی کا آغاز ہے کہ جو 12 جگہ نظر آ رہے ہو، لیکن جب یہی جانشینی جب اوج پر پہنچو گے تو 40 جگہ نظر آؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ سب سے آگے جانشین جناب ہارون، سب سے آگے، پیچھے قبیلے والے موسیٰ کی قوم، اس کے پیچھے نبی جناب موسیٰ، اس کے پیچھے فرعون لشکر کے ساتھ، فرعون لشکر کے ساتھ۔ بھائی ترتیب یاد رکھنا، سب سے آگے جانشین، اس کے پیچھے قوم، قوم کے پیچھے نبی، نبی کے پیچھے فرعون مہا لشکر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون بچا کون ڈوبا؟ ارے جتنے جانشین کے پیچھے تھے سب پار، لیکن نبی کے پیچھے جتنے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ لہذا یہ قاعدہ یاد رکھنا، وہی قوم رستگار ہوتی ہے، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو جانشین اور نبی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔
اور ایک جانشین امام سجاد علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین، امام سجاد علیہ السلام جانشین ہے رسول اللہ کے۔ تو اب چونکہ عشرہ سجادیہ کی مناسبت سے عشرہ چل رہا ہے تو کچھ ذکر جناب امام سجاد کا بھی ہو جائے، کچھ امتیاز جناب سجاد علیہ السلام کے بیان ہوئے۔ اور جناب سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جناب سجاد کا ایک لقب ہے آدم آل محمد، آل محمد کے آدم۔ جناب سجاد کا ایک لقب ہے آدم آل محمد، آل محمد کے آدم۔ بھئی جو نسبت بشریت کی جناب آدم کی طرف ہے وہی نسبت آل محمد کی امام سجاد کی طرف ہے۔ لیکن یاد رکھنا آدم اول اور آدم آل محمد میں ایک بنیادی فرق ہے۔ آدم اول میں خیر و شر دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن آدم آل محمد میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک لقب ہے نوح اہل بیت علیہ السلام، نوح اہل بیت علیہ السلام۔ جس طریقے سے نوح ابو البشر ثانی ہے جناب نوح، جس طریقے سے حضرت نوح نے بشریت کو بچایا تھا طوفان سے، اگر جناب نوح نہ ہوتے تو آج انسانیت نہ ہوتی، انسان نہ ہوتے۔ اور اس کشتی میں، اس طوفان میں جناب نوح اس کشتی بشریت کے ناخدا بنے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے جناب امام سجاد بھی جب کربلا کا طوفان آیا تو اہل بیت علیہ السلام کی کشتی کے ناخدا بنے۔ اگر امام سجاد نہ ہوتے تو اہل بیت نہ ہوتے۔ تو ایک لقب ہے نوح اہل بیت علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد امام سجاد علیہ السلام کی یوں تو بہت عظمت ہے، اور اگر تا قیامت ان کے فضائل پڑھ لیے جائیں، پڑھتے جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن بار بار امام سجاد کی عظمت اجاگر ہوتی رہی اور دشمنوں کے سامنے اجاگر ہوتی رہی۔ جب ایک مرتبہ اموی بادشاہ نے یہ قصد کیا کہ کعبے کی تعمیر کرائی جائے، اور کعبے کی تعمیر کرائی گئی، اور جب وقت آیا کہ حجر اسود کو نصب کرنا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور اب جیسے ہی حجر اسود کے قریب گئے ایک بڑا اژدہا آ کر بیٹھ گیا، بڑا اژدہا آ کر بیٹھ گیا۔ اب قبیلے والے عرب ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، 24 گھنٹے کا انتظار کیا کہ یہ اژدہا ہٹ جائے، پھر گئے قبیلوں کو جمع کیا، کہا یہ حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ دیکھا پھر اژدہا آ گیا اور منہ کھول کے ڈرانے لگا۔ اب پورا مجمع گھبرا رہا ہے، پورے مجمع میں سے ایک وقت کا سلمان نکلا، وقت کا سلمان نکلا، کہا میں وقت کے علی کے پاس جاتا ہوں، میں وقت کے علی کو لے کر آتا ہوں کہ جو ان اژدہا کا علاج جانتا ہے، جو ان اژدہا کے علاج جانتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس گئے، اور جیسے ہی امام سجاد کو دیکھا اژدہا نے فوراً عظمت سے سلام کیا اور دم ہلاتا ہوا چلا گیا، دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ بھائی اس واقعے سے یہ مطلب سامنے آیا کہ بھائی امام وہ نہیں ہوتا جو سانپ سے ڈر جائے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جس سے سانپ ڈر جائے۔ پتھر ہونے کے باوجود معصوم اور غیر معصوم کو جانتا ہے، معصوم اور غیر معصوم کو جانتا ہے۔ تو حجر اسود اس وقت تک نصب نہ ہوا جب تک معصوم نہ آ گئے۔ اور میں کہوں گا یہ سانپ
کتنا سمجھدار تھا، کتنا سمجھدار تھا یہ سانپ کہ اس کو معلوم تھا کہ سب کے خلاف جانا ہے لیکن علی کے خلاف نہیں جانا۔ لیکن علی کے خلاف نہیں جانا۔ وہ کیسے بدبخت تھے جو ہر میدان میں علی کے خلاف آ کر شکست کھاتے رہے۔ وہ سانپ سے بھی گئے گزرے تھے، یہ سانپ کم سے کم اتنا تو جانتا ہے کہ علی کے خلاف نہیں جانا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل اور عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ شک کیا کہ امام سجاد امام ہے یا محمد حنفیہ امام ہے، اور بعض لوگ آ کے کہنے لگے یا امام سجاد یا امام زین العابدین، آپ کوئی کسوٹی بتا دیجئے، آپ کوئی پیمانہ بتا دیجئے، آپ کوئی میزان بتا دیجئے جس سے یہ واضح ہو سکے کہ امام کون ہے۔ تو امام نے کہا چلیے قبرستان، چونکہ اس وقت محمد حنفیہ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو امام ان لوگوں کو لے کر قبرستان پہنچے اور قبرستان پر امام محمد حنفیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا یا محمد ابن علی تم باذن اللہ کے اذن سے زندہ ہو جائیے اور گواہی دیجئے کہ امام کون ہے۔ محمد حنفیہ زندہ ہوئے اور گواہی دی کہ امام سجاد امام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد اور آل محمد۔ تو عزیزان محترم، جگہ جگہ امام سجاد کی عظمت اجاگر ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ ایک اموی بادشاہ اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، توجہ عزیزان محترم، اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے نکلا، اور جب کعبے کی زیارت کے لیے نکلا تو وہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی، وہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے تک پہنچ جاؤں لیکن بھیڑ اجازت نہیں دیتی۔ اتنا جاؤ حشم ہونے کے بعد، فوجی ہونے کے بعد، آرمی ہونے کے بعد، لیکن یہ نہ کر سکا کہ کعبے تک پہنچ جائے۔ لیکن اسی اثنا میں ایک نحیف سا شہزادہ آیا، بھیڑ نے تعظیم میں راستہ دینا شروع کیا۔ اب اس نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جس کو اتنی تعظیم ہو رہی ہے اور بھیڑ اس کو اتنی تعظیم دے رہی ہے اور ان کو راستہ دیتی چلی جا رہی ہے۔ پوچھا من انا و من ہوا، پوچھا کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں، میں جاؤ حشم، میں بادشاہ، مجھے کوئی نہیں جانتا، یہ نحیف سا شہزادہ کون ہے کہ جس کی اتنی تعظیم و تکریم۔ تو فرزدق بھی برابر میں تھے۔ فرزدق نے بے ساختہ جملہ کہا کہ تو وہ ہے جس کو تیرے گھر والے بھی نہیں جانتے، ارے یہ وہ ہے جس کو کعبہ بھی جانتا۔ کہ جس کو تیرا گھر بھی نہیں جانتا، تیرے گھر والے بھی نہیں جانتے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو کعبہ جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ کے سامنے ایک روایت ابو حمزہ سمالی کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل۔ دیکھیے روایت بالکل صحیح ہے، چونکہ راوی ہیں ابو حمزہ، ابو ہریرہ نہیں، ابو حمزہ سمالی کہ جو امام سجاد کے خاص صحابی، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن
امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں موجود تھا. اتنے میں دخلا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر داخل ہوا اور اس نے سلام کیا اور کہنے لگا کہ انی سمعتو، میں نے یہ سنا ہے کہ انتا تقول، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یونس کو جو امتحان بلا کر دیا تھا وہ اس لیے کر دیا تھا کہ ان کو آپ کے جد کی ولایت پیش کی گئی تھی. اور ایزا علیہ ولایت و جدی و توقف عنہا، اور انہوں نے ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑی سی دیری کر دی تھی. اور جب تھوڑی سی دیری کر دی تھی تو پروردگار عالم نے ان کو امتحان کر دیا، امتحان میں مبتلا کر دیا. اور اس بارے میں تو قرآن نے بھی کہا کہ ظلمات ثلاث، جب یونس نے ولایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پروردگار عالم نے 3 اندھیروں میں ڈال دیا. نہیں عزیزو، آپ نے توجہ نہیں کی، ولایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ اللہ نے یہ ابتلا امتحان کیا کیا؟ کہا 3 اندھیروں میں ڈال دیا. بھائی انکار ایک کا کیا، اندھیرے 3 ملے، اندھیرے 3 ملے. دیکھو اگر ولایت علی کو قبول نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی اندھیرا، قبر میں بھی اندھیرا اور آخرت میں بھی اندھیرا. لیکن اگر ولایت کو قبول کیا تو دنیا میں بھی روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، آخرت میں بھی روشنی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. تو عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یونس کو ابتلا امتحان اس وجہ سے کر دیا تھا. تو امام سجاد نے کہا بلا، بالکل ایسا ہی ہے جیسا تو نے سنا. تو جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں ارنی ان کنتا من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، سچوں میں سے ہیں تو مجھے دکھا دیجئے. امام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں ارنی، مجھے دکھا دیجئے، کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے دکھائیے. تو امام نے کہا کہ تھیوری دیکھنی ہے یا پریکٹیکل دیکھنا ہے؟ تھیوری دیکھنی ہے یا پریکٹیکل دیکھنا ہے؟ تو یہ پریکٹیکل ایک مرتبہ اور دیکھا کہا گیا مولا سے. اور وہ اس وقت، ایک تو محمد حنفیہ کے میں واقعہ پڑھ چکا ہوں، اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ آئے مولا کے پاس، کہا مولا آپ ہمیں بتا دیجئے کہ امام آپ ہیں یہ محمد حنفیہ ہیں. تو امام آپ ہمیں کوئی معیار بتا دیجئے، میزان بتا دیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. کہا چلو حجر اسود سے پوچھتے ہیں. امام اس مجمع کو لے کر حجر اسود کے پاس گئے اور کہا ان کنتے تعلمی انی امام مفترضۃ تأتہو، کہ اگر تو جانتا ہے کہ میں امام ہوں اور مفترضہ طاعت ہوں، من فی السماوات والارض، جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، فاستشہدی، تو گواہی دے. تو جانتا ہے کہ میں امام ہوں اور ہر زمین والے کا امام ہوں، ہر آسمانے والے کا امام ہوں، تو پھر تو گواہی دے. تو ایک مرتبہ حجر اسود بولا یا محمد حنفیہ اسلم الامر الی علی ابن الحسین، اے محمد حنفیہ امامت کو امام سجاد کے حوالے کر دیجئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. یہ پریکٹیکل کی بات بہت پرانی ہے، اور اللہ محترم اس نے کہا کہ پریکٹیکل دیکھنا ہے. تو امام نے فرمایا بشد فامرا بشد عینی اصابتن،
امام نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے. کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا لیکن تھوڑا سا کھلا رکھا. امام نے کہا کہ پوری بند کرو. یہ کانی آنکھیں اماموں کو پسند نہیں ہیں. یہ کانی آنکھیں اماموں کو پسند نہیں ہیں. کہا پوری بند کرو. وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا. پھر مولا نے حکم دیا بے فتح اعیننا بعد ساعت. تھوڑی دیر بعد مولا نے حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو کھول. اب جیسے ہی میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں. تضرب امواج اور پھینکتا ہوا سمندر ہے. میں ڈر گیا اور میں نے امام سجاد کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یبن الحسین یبن الحسین تمیم رحمتک، اپنے اجداد کے صدقے میں مجھے بچا لو. امام نے کہا تو بچے گا بھی اور تو محفوظ بھی رہے گا، اس لیے کہ تجھ سے تو گواہیاں دلانی ہے نا. تو بچے گا. اور ان کا تو ایک بڑا پرانا طریقہ ہے لولا علی لعنت عمر، ارے لولا سجاد لعنت عبداللہ ابن عمر. صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد. تو ساحل کے کنارے پہنچے. مولا نے سمندر کی طرف گھور کے دیکھا اور کہا یا ایتھا الحوت، اے یونس والی مچھلی. ب جیسے ہی مولا نے یہ کہا فرفع رأسها مثل جبل العظیم. عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جبل عظیم کی طرح ایک مچھلی نے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھانے کے بعد کہا لبیک لبیک یا سیدی، لبیک لبیک یا مولائی، لبیک لبیک یا ولی اللہ. اے میرے سید و سردار میں حاضر ہوں. آپ فرمائیے بڑے عزیزان محترم، اب تاریخ میں کچھ نہیں ملتا کہ آیا یہ اب تک مچھلی زندہ تھی یا ارادہ امام سے زندہ ہو گئی. چونکہ مچھلیوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، تو آیا یہ مچھلی زندہ تھی اب تک یا ارادہ امام سے زندہ ہو گئی. فرفع رأسها مثل جبل العظیم، اس نے سر کو اٹھایا اور جب سر کو اٹھایا مولا نے کہا من انتے، تو کون ہے؟ کہا انا ہوں تو یونسا، میں یونس والی مچھلی ہوں. امام نے کہا اچھا تو یونس والی مچھلی ہے تو پھر فأنبئنا بخبری، پھر تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا ہم کیوں آئے ہیں، بتا ہم کیوں آئے ہیں. تو ایک مرتبہ بھائی دیکھیے عزیزان محترم، جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک جواب مختصر ہوتا ہے اور ایک جواب طولانی ہوتا ہے. جب اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا مختصر جواب تھا ہے عصا ہے یا میرا عصا ہے. یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ اتوقع بہا وأحش منها وأحش بها، میں اس سے اپنے بھیڑوں کو چلاتا ہوں، اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے دوسرے کام بھی کرتا ہوں، اور اس سے اگر پتھر پر مار دوں تو پانی ہو جائے اور پانی پر مار دوں تو پتھر بن جائے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اختصار سے کام نہیں چلتا، بات کو طولانی کی جائے. محمد تو امام نے پوچھا فأنبئنا بخبر، بتا ہم کیوں آئے ہیں، تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک مرتبہ مچھلی نے شروع کیا کہ لم یخلق اللہ نبیا من الانبیاء من آدم الى سارا جدک وعرض علیہم ولایتکم، تمہاری ولایت کو ان کے سامنے رکھا. پروردگار عالم نے
ہر انبیاء کسی انبیاء کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے سامنے تو آپ کی ولایت پیش کی گئی. من تقبلا جس نے قبول کر لیا فوراً، خلصا و نجا جس نے فوراً قبول کر لیا وہ چھٹکارا پا گیا، نجات پا گیا. ومن توقف عنہا اور جس نے اس میں تھوڑی سی دیری کی. اب عزیزوں کیا کہا مچھلی نے؟ یہ کہا کہ ان کے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا اور اگر انہوں نے اس کو قبول کرنے میں جلدی نہ کی، دیکھیے ہر کام میں جلدی منع ہے لیکن ولایت علی ابن ابی طالب قبول کرنے میں جلدی واجب ہے. تو ان کے سامنے ولایت کو پیش کیا گیا، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو چھٹکارا پا گئے اور نجات پا گئے. یہاں تک کہ جناب یونس کا زمانہ آیا اور جناب یونس کے سامنے پروردگار عالم نے کہا قال عز جل من یونس، یونس سے کہا کہ تولا علی، علی سے محبت کرو، علی کی ولایت کو قبول کرو. وَأَبْنَاهُ أَئِمَّةً رَاشِدِينَ اور ان کے 11 بیٹوں کی ولایت بھی قبول کرو. توجہ ہے عزیزان محترم، بڑی خاموشی سے سن رہے. اور عزیزو ان کی 11 بیٹوں کی ولایت بھی قبول کرنی پڑے گی. تو ایک مرتبہ جناب یونس نے کہا لم اراہ ولم اعرفہ، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، میں تو ان کو پہچانتا بھی نہیں، میں کیسے ان کی ولایت کو قبول کروں. اب جیسے ہی اللہ نے یہ سنا تو کہا یا ایتھا الحوت، اے حوت التقی، ارے اس کو نکل جا. سلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. مچھلی جناب یونس کو نگل گئی. پھر مچھلی کہتی ہے کان معی 40 صباحا، میں ان کے ساتھ 40 دن رہی، میں ان کی صحابی بن گئی 40 دن، میں ان کی صحابیت میں آ گئی 40 دن، 40 دن ان کی صحابیت میں رہی. لیکن جب 40 دن کے بعد نکلا تو نبی تھے، مچھلی تھی. ارے ہم کب سے کہتے ہیں کہ صحابیت جنس کو نہیں بدلتی، صحابیت جنس کو نہیں بدلتی بلکہ ایمان شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، والے پھر بھی نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا صلوات. تو مچھلی نے جناب یونس کو نگل گئی. اب جب نگل گئی تو جناب یونس ہر صبح و شام یہی ذکر کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بھئی 40 دن ہر روز جناب یونس 1000 مرتبہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے رہے. 40 دن تک جناب یونس قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے رہے لیکن نجات نہ ملی. لیکن جب ولایت کو قبول کیا فوراً نجات مل گئی. تو خالی قرآن پڑھنے سے نجات نہیں ملے گی، ولایت بھی قبول کرنا پڑے گا. یہ سلوات پڑھ لیجئے محمد
40 دن قرآن کی آیت کی تلاوت کی لیکن نجات نہ ملی، لیکن جیسے ہی علی کی ولایت کو قبول کیا فوراً نجات مل گئی۔ اور عزیزو، امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کربلا کے بعد وہ کردار ادا کیا کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو تا قیامت زندہ کر دیا، پائندہ کر دیا۔ اور عزیزان محترم، کیوں نہ کرتے زینب، کیوں نہ کرتی ام کلثوم یہ کردار ادا، کیوں نہ کرتی؟ کیونکہ یہ تو تھی ہی علی کی بیٹی، یہ تو علی کی بیٹیاں تھیں نا۔ لیکن رباب خاندان رسول سے نہیں تھی، رباب بیاہ کے آئی تھی، خاندان رسول سے نہیں تھی، بیاہ کے آئی تھی۔ اور جب شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی، بیٹا کل حسین پر اپنی جان قربان کر دینا، بیٹا کل کل اپنے ماموں پر جان قربان کر دینا، علی اکبر اپنے بابا پر جان قربان کر دینا۔ عزیزو، آپ آمادہ گریہ ہو گئے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ غریب الغربا کے دیار میں ان کے اجداد کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے والدین نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ جس نیکی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس مبارک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ حسین کا غم امام رؤوف کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہر ماں سمجھا رہی تھی، اور جناب رباب بھی علی اصغر کو آغوش میں لے کر کہہ رہی تھی، اے میرے بیٹا اصغر، دیکھو میں خاندان رسول سے نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا، ارے کل ایسی قربانی پیش کرنا کہ میں تمہارے روز قیامت تمہاری دادی کے سامنے ارے سرخ روح ہو جاؤں، مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ حکم اللہ، آپ آمادہ گریہ ہو گئے۔ عزیزو، یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ جس کو کتنا رونا آئے، اور آپ اول محرم سے گریہ کر رہے ہیں، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ رباب سمجھا رہی ہے، بیٹا اصغر کل ایسی قربانی دینا ہے کہ تیری ماں، کہ تیرے ماں کے اوپر کوئی ایسا الزام نہ لگا دے کہ رباب کے دودھ کا اثر تھا۔ ارے اصغر اتنے پیاسے تھے، اتنے بھوکے تھے، ارے اتنے کمزور تھے، زبان سے کچھ کہہ تو نہ سکے، لیکن آنسو ٹپکا کر کہا، اے مادر گرامی، آپ گھبرائے نہیں، ارے صبح عاشور آنے تو دیجئے، میں ایسی قربانی پیش کروں گا کہ روز قیامت سب سے زیادہ بلند آپ کا سر ہوگا۔ جب کوئی باقی نہ رہا، خیام میں کوئی باقی نہ رہا، حسین آگے بڑھے اور حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام بپا ہوا، حسین آگے بڑھے، ہے میری ماں جائی، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا، ارے جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لائیے مجھے اصغر کو پیش، مجھے اصغر کو دے دیجئے، مجھے اصغر جناب علی اصغر کے مسائل پیش نہیں کرنے ہیں، بس چند جملے جناب رباب کے پیش کرنے ہیں۔ عزیزو، حسین اصغر کو لے کر چلے اور تھوڑی دیر کے بعد اصغر کو لے کر واپس آئے، اور اس حال میں آئے
کہ تو 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، ارے 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. اے میرے مولا آپ نے اکبر کا لاشا اٹھایا، ارے آپ نے عباس کے بازو اٹھائے، آپ نے محمد کا لاشا اٹھایا، آپ نے قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، آپ نے تو بڑے بڑے لاشے اٹھائے، لیکن اصغر کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ ارے حسین نے کہا ارے میں در خیمہ پر دیکھ رہا ہوں، ارے کسی بیوی کے پیر نظر آ رہے ہیں، میں رباب کو کیا جواب دوں گا؟ اب جیسے ہی حسین آگے بڑھے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. بابا بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا لیکن سکینہ پیاسی رہ گئی. ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، ہاں میں نے اصغر کو پانی پلا دیا لیکن ایسا پانی پلایا کہ تا قیامت پیاس نہ لگے گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار شام اور بازار کوفہ کے لیے چل رہا تھا تو رباب نے لاشِ حسین سے 2 وعدے کر کے چلی تھی. اے میرے والیو والے، ارے جب تک خدا زندگی دے گا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اے میرے والیو والی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. ایک مرتبہ یہ قافلہ گیا زندان میں رہا، رہائی کا حکم ملا، رہائی کا حکم ملا. اب جیسے ہی رہائی کا حکم ملا امام سجاد نے جناب زینب کو کہا کہ تمام بیویوں سے کہہ دو کہ صبح جانا ہے، ارے ہمیں رہائی مل گئی ہے. ایک مرتبہ زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، کیا دیکھا کہ رباب کہیں نہیں ملتی. ارے رباب کہاں ہے؟ بیٹا سجاد، ارے رباب صبح سے نظر نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، ارے مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں گئی ہوں گی، چلیے آپ بیویوں کے ساتھ چلیے، ہم چلتے ہیں راستے سے ان کو لے لیں گے. امام سجاد بیویوں کو لے کر چلے اور ایک ایسے موڑ پر پہنچے کہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد، ارے یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا ہے پھوپھی اماں، ارے میری مادر گرامی سکینہ سے الوداع کہنے کے لیے گئی. اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جناب زینب کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ارے کہ رباب نے جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے، رباب نے ایک ننھی سی قبر کو آغوش میں لے کر کہہ رہی تھی اے سکینہ، ارے تمہیں مدینے جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا، چلو ہم مدینے جا رہے ہیں، چلو ہم مدینہ جا رہے ہیں. لو میں نے مختصر کر دیا. ارے قافلہ پہنچا، مدینے پہنچ گیا، مدینے پہنچا. اب بی بی کا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ بی بی سائے میں نہیں جاتی ہے، روزانہ صحنی خانہ میں بیٹھ جاتی ہے اور صحنی خانہ میں بیٹھ کر یا محمدہ والی اکبرہ واسبرہ سکینہ کی آوازیں بلند کرتی ہے. ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے، مادر گرامی کب تک روئیے گا، چلیے سائے میں چلیے گا. زینب آگے بڑھی، ارے دونوں بازوؤں کو تھاما، دونوں بازوؤں کو تھامنے کے بعد ارے جناب رباب نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. اے پروردگار، ارے حسین سے وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، میرے وعدے کی تعلیم کر لے. اب جیسے ہی سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں میری مادر گرامی کو چھوڑ دیجیے، ان کی روح پروار
تمام بیماران کے لیے اور اس وبا جیسی بیماری کو دور کرنے کے لیے چلیے باب الحوائج کی خدمت میں پہنچ کر ایک استغاثہ کرتے ہیں، ایک استغاثہ کرتے ہیں۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ کہ جو بیمار ہیں حسن کے سالے کے لیے ایک دعائے ایک اما جیب کی اگر تلاوت کر دے تو بہت بہتر ہے، بیمار ہیں۔ اما يكشف السوء أما